سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام في علومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال ابن جريج قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ذالک الکتاب ای ھذا الکتاب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذالک الکتاب مانا ھذا الکتاب، کیونکہ ذالک جو ہے مشار الیہ بعید کے لیے ہوتا ہے اور ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن سے اتر چکا، جو صورتیں اتر چکی وہ موجود تھیں، تو لہذا یہ ذالکہ تو لایا گیا، لیکن مراد اس ھذا الکتاب ہے. وقضا قال مجاہد و اکرمۃ و سعید بن جبیر بن حیان وزید بن ابن جریج ذالک بما ھذا والعرب تعارض بین اسمي الاشارہ فیستعملون كل منهما مکان الآخر. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، ان تمام حضرات نے یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب، ذالک بمعنی ھذا الکتاب، انہوں نے فرمایا یہ ھذا کے معنی میں ہے. فرماتے ہیں کہ والعرب تعارض بین اسمي الاشارہ، کہتے ہیں کلام لغت عرب کے اندر یہ دو اسماء اشارہ جو ہیں ذالک یا ھذا، تو کبھی اس کو اس کے قائم مقام استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کو اس کے قائم مقام استعمال کرتے ہیں. کبھی ھذا کے بجائے ذالکہ کہہ دیا، کبھی ذالکہ بجائے ھذا بھی کہہ دیا. تو کہتے ہیں یہ چیز جو ہے لغت عرب کے اندر بڑی معروف و شائع و ضائع ہے کہ یہ دونوں اس میں اشارہ میں ذالکہ اور ھذا یہ ایک دوسرے کے قائم مقام استعمال ہوتے ہیں. اب جناب فرماتے ہیں حکاہ البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بن سنہ نبی عبیدہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابی عبید قول کل فرمایا کہ ذالک الکتاب مانا ھذا الکتاب. وقال الزمخشری ذالک اشارۃ الی الف لام میم کما قال تعالی لا فاض ولا بکر عوان بین ذالک. زمخشری نحو کا آدمی ہے، نحو کا امام. انہوں نے کہا کہ ذالکہ اشارہ جو ہے، اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ انہوں نے کہا جو پہلے حروف مقطعات اپنے پڑھے ہیں، الف لام میم، آگے ذالک الکتاب. انہوں نے کہا ذالکہ کا اشارہ جو ہے یہ الف لام میم کی طرف ہے. جیسے قرآن مقدس میں آیا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، کہ جب بنو اسرائیل نے گائے کے بارے میں بیعت کی تھی تو حکم یہ ملا کہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان ہو بلکہ درمیان عمر کی ہو. تو عوان بین ذالک، تو اشارہ جو ہے یہ پچھلی کلام کی طرف ہے. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا دوسری آیت میں ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، اور اسی طرح فرمایا ذالکم اللہ وامثال ذالک مما اشیر الی ما تقدم ذکرہ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اور بھی کئی مثالیں پیش کی ہیں کہ ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے لیکن اشارہ اسے پہلے جو آیت ہے یا حکم اس کی طرف ہوتا ہے. اور بھی چیزیں انہوں نے فرمائی ہے کہ ذالکہ اشارہ لام میم کی طرف ہے. اسی طرح جیسے لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، اسی طرح ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، ذالکم اللہ. وقد ذهب بعض المفسرین فيما قال القرطبي وغيره ان ذلك اشارة الى القرآن الذي بعث الرسول بانزال عليه التوراة والانجيل ونحو ذلك في اقوال عشرة. قد ضعف هذا المذهب كثيرون وهو اعلم. اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں مفسرین رحمہ اللہ تعالی جن کو امام قرطبی نے بھی نقل فرمایا، انہوں نے کہا کہ ذالکہ اشارہ ہے اس قرآن کی طرف اس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے پاک پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم اتارنے کا، ہم آپ کو بھیجیں اور آپ پر ایک کتاب اتاریں گے جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے اور صحابہ کا کتابوں میں بھی موجود ہے. یعنی دونوں قول کا فرق سنیے کہ پہلے تو یہ ہوا کہ ذالکہ صرف اشارہ ہے الف لام میم کی طرف، یا ذالک الکتاب، ذالکہ سے مراد یہ ہے جو پہلے ہی صورتیں قرآن کی اتر چکی، یا یہ ہے کہ ذالکہ اشارہ ہے پورے قرآن کی طرف. الحمدللہ پہلا سے درس میں چکے ہیں تو پہلے آدمی خلاصہ سمجھ چکا ہو تو پھر پڑھتے ہوئے سمجھنا آسان ہو جاتا اللہ کی رحمت سے.
تو بعض علماء نے فرمایا کہ ذالکہ کا اشارہ جو ہے پورے قرآن کی طرف ہے، اور ذالکہ کیوں لایا گیا؟ چونکہ ساتھ میں ان پہ سابقہ کتابوں میں اللہ پاک نے حضور پاک کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم اپنے نبی کو کتاب اتریں گے، تو لہٰذا اس طرف۔ لیکن مفسر کہتا ہے کہ اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے۔ والکتاب، کتاب سے کیا مراد ہے؟ ذالک الکتاب۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے میں اصل تو ہے نا اس میں اشارہ ذا، اصل تو ہے ذا، تو باقی لا کا تو اس کے ساتھ لگایا گیا نا، تو اصل ہے نا ذا اس میں جو ہے ذا آگے آگے اللہ کا ذالک الکتاب۔ تو بہرحال کہ ذالک بمعنی ذا ہے، اس لیے یہ عادت ہوتی ہے علماء کی، مفسرین رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، جیسے کہ مفسر جریر کی عادت ہے کہ وہ سارے قول نقل کرتے ہیں، سارے حال کو ذکر کرتے کرتے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ، اور آخر میں جا کے وہ کہہ دیں گے کہ اول الاقوال، کہ ان تمام میں سے سب سے زیادہ راجح قول کیا ہے، تو اس لیے وہ بتا دیں گے کہ میرے نزدیک راجح قول ہے، میں نے تمام اقوال میں اس قول کو زیادہ قوی پایا۔ اچھا، یہ بات نہیں ہوتی، یعنی بات نہیں کرتے مفسر، لیکن ان کی عادت مبارک یہ ہوتی ہے کہ جو قول زیادہ بھی ہے، زیادہ راجح، اس نمبر اول پہ ذکر کر دیں گے، اس کے بعد جو کمزور ہے دوسرے نمبر پہ، اس سے زیادہ جو کمزور ہے اس کو تیسرے نمبر پہ، تو وہ یوں ذکر کر کے چلے جائیں گے تاکہ کچھ طالب علم بھی تو سمجھ کے آخر ہم نے یہ ترتیب کیوں دی ہے، تو وہ بھی تھوڑی سی محنت کر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور اسی پر اس کو کہتا ہے عادات المؤلفین، کہ ہر مؤلف اور ہر مفسر اور ہر محدث کی اپنی ایک عادت مبارک ہوتی، یا اپنا ایک طرز استنباط ہوتا ہے کہ بھئی وہ مسائل کا ذکر کیسے فرمائے ہیں۔ جب پھر آدمی جب طالب علم کو مفسر رحمہ اللہ تعالی علیہ کی عادات علم آ جائے تو پھر کتاب کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا اس کو پہلے کہ اچھا اس کے مطلب کہ ان کے نزدیک یہی قول راجح ہے، اور پھر انہوں نے کبھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حبر السرین ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے قرآن کو پڑھا تو حضرت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہیں جن کے لیے میں پاک نبی حضرت محمد ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، آپ کے سینے میں ہاتھ رکھا اور دعا مانگی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ یا میرے صحابی قرآن کی تفسیر ہے اس کو علم عطا فرما۔ جب حضور کی دعا ہو، تعلیم ہو، اور پھر صحابی جلیل ہوں، پھر حبر المفسرین کا لقب ملا ہو، تو لازمی بات ہے کہ ان کا قول مبارک جو ہے باقی تمام اقوال سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ کیا کریں کہ قول تو ابن عباس کا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ثابت نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی لوگوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا ہے، جب سند کی تو سند کمزور تھی، اس وجہ سے پھر مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ اس قول کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس سے پہلے ثابت تو ہے کہ انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا۔ اگر بات ثابت ہو جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سند صحیح ساتھ یعنی انہوں نے فرمایا، تو لا شک فی ذلک کہ انہوں نے علم کن سے پڑھا ہے؟ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اس لیے پھر ان کا قول جو ہے وہ بالکل راجح ہوتا۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ یہاں ذہن کتاب سے کیا مراد؟ ذالک الکتاب فرماتے القرآن، ومن قال ان المراد بذلك الكتاب للشديد التوراة والانجيل كما حكى ابن جرير وقد ابعد النجعة واغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به۔ مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں ذالک الکتاب، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ القرآن۔ بعض علماء نے جیسے ابن جریر نے قول پیش کیا ہے، انہوں نے کہا الکتاب مراد جو ہے الف لام جنس کے لیے ہے، یعنی تورات اور انجیل اور ساری وہ کتابیں جو گزر چکی ہیں۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقد ابعد نجعتا، محاورہ ہے میں کہ بھی اس نے اپنی اونٹنی بڑا دور بٹھایا، مقصد کہ بڑی دور کی کوڑی لے آیا، مقصد ایک ایسی بات اس کو محاورے عرب میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے جی اپنی اونٹ ہم سے بھی علیحدہ کر بڑی دور جا کے بٹھائی، اور اس نے کہا کہ اس نے ان قول کو کھینچنے میں ایسی تکلیف کی ہے کہ جو بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ ایسی آدمی کا قول ہے الذی لا علم له، کہ اس کے پاس علم ہی نہ ہو، بلا وجہ تکلف میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، ہم بات قرآن کی کریں اور ذالکہ کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قول پہ تردید فرما دی اور اشارہ کیا کہ ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد جو ہے قرآن ہے، الکتاب سے مراد یہی قرآن پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور اسی قرآن کو الکتاب کے نام سے کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ایک جگہ یوں ایک جگہ فرمایا الحمدللہ الذی علی الکتاب یجعلہ عوجا، تو وہاں بھی لفظ ہے انزل علی عبدہ الکتاب، تو اس لیے کتاب جو ہے قرآن کا نام ہے، کتاب القرآن المثانی۔ اسی طریقے سے آپ نے الشفا قرآن کے اسماء جو پڑھے ہیں تو قرآن کے تو کئی نام آئے ہیں، قرآن کا نام ذکر بھی آیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، قرآن کو اللہ نے نور بھی فرمایا، فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، قرآن کو نور بھی فرمایا، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو یہ سارے اسماء ہیں قرآن کے، تو الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تلفا، ایسا تکلف کیا، ما لا علم لہ بہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب من فرماتے ہیں الشک، قال السدی عن ابی مالک والنبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان عن مسلم عن اناس نہا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب فیہ لا شک فیہ، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا ریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن میں ریب المنون، اور اسی طرح قرآن میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو عیب کا معنی جو ہے شک ہے، جیسے ادا ما یریبک الی ما لا یریبا، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس میں تمہیں شک پڑ رہا ہے، ادھر آ جاؤ جو غیر شک والی چیز ہے۔ تو اسی فرماتی ہے کہ تمام صحابہ نے فرمایا کہ لا شک فیہ، والا ابو الدرداء نے بات مجھے حسین بن مالک نافع مولانا عمر وعطا وابو العالی والربیع انس مقاتل بیان السدی وقتادہ واسماعیل ابن ابی خالد رضی اللہ علیہم اجمعین، وقال ابن ابی حاتم لا اعلم فی ھذا خلافا، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ریب کا معنی شک ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ملا، یعنی تمام متفق ہیں کہ ریب کا معنی جو ہے شک ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ بات میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دی تھی کہ کتاب میں کوئی شک نہیں، اب کوئی جاہل بلا جائے شک کرتا رہے تو اس کے اپنے عقل میں شک، اس کی اپنی فہم میں شک ہے، اس کے اپنے بات میں شک، اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن میں کوئی ذرا بھی ہوتا تو 1400 سال سے کافروں نے معاف کر دیا اور نکال نہ لیا کوئی بات۔ دیکھو نا جی، اب تمام کفر آپس میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، پھر نصارہ کے فرقے ہیں، پھر یہودیوں کے فرقے ہیں، اب مثلاً ہندو ہے، یہ غلیظ قوم جو ہے، ہندو کے کتنے فرقے ہیں، کوئی ان میں برہم ہیں، کوئی ان میں وشو پریشد ہیں، کوئی ان میں شودر ہیں، کوئی ان میں کھتری ہیں، کوئی ان میں کتنی قوم ہے صرف ہندو کے اندر، اور وہ ایک دوسرے کو اتنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی جو برہمن ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وید کی تعلیم کا حقدار ہے تو صرف برہمن ہے، یعنی شودر وغیرہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہماری کتاب کو پڑھ سکیں سن سکیں، بلکہ اگر آدمی ان کو سنا دے تو کہتے ہیں سیسا کھلا کے ان کے کان میں ڈالو گے، اس کان میں ہمارا وید کیوں گیا ہے؟ نہیں، دشمنی کی انتہا دیکھ لیں۔ اچھا، اگر برتن کو بھی ہاتھ لگا لیں گے تو وہ کہ بس یہ جو ہے نشٹ ہو گیا، یعنی پلیت ہو گیا ہے، اور لیکن جب مسلمانوں کا مقابلہ آ جائے پھر تمام کفر ایک ہے، الکفر ملت واحدہ، پھر یہودی بھی اکٹھے ہوں گے، پھر نصرانی بھی اکٹھے ہوں گے، پھر جناب تمام کفر کی طاقتیں جو ہیں وہ مل جائیں گی، ان کو پتہ ہے کہ اصل مقابل ہمارا اسلام ہے، باقی تو دنیا میں کوئی مذہب ہے نہیں، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کا مقابلہ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، حضور نے فرمایا کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے، چاہے وہ شرق میں ہو، چاہے غرب میں ہو، چاہے شمال ہو، چاہے جنوب میں ہو۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کفر جو ہے اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا، کفار جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، یعنی وہ جتنی آپس میں لڑ پڑے لیکن جب اسلام کا مقابلہ آئے گا دوست بن جائیں گے۔ اب دیکھنا میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کیا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ ہوا تو مکے کے مشرکین کے اندر کتنے قبائل تھے؟ وہ بڑے قبائل، بنو ثقیف علیحدہ ہیں، بنو ذیل علیحدہ ہیں، بنو کلاب علیحدہ ہیں، بنو وائل علیحدہ ہیں، بنو زو علیحدہ ہیں، بنو علیحدہ ہیں، پھر سب قبائل کا خدا، یعنی ہر قبیلے کا خدا تھا،
طائف والوں کا خدا علیحدہ، بنو قریش کا علیحدہ، 300 سال جو بت رکھے تھے، وجہ یہی تھی، یہ سب مختلف قبائل کے خدا تھے جو اللہ کے گھر میں انہوں نے رکھے تھے. ہر کسی کا خدا علیحدہ. جیسے ہمارے ہاں اب ہر کام علیحدہ ہے نا، ہم نے تقسیم کیا ہوا بیٹا لینا ہے تو 7 شریف جائیں کلندر کی مزار پہ، اور اگر جناب بیماریاں کرانی ہے تو جائیں گے بابا فرید گنج رحمۃ اللہ کی مزار پہ، اور اگر ترقی اور نوکری اور ملازمت اقتدار پہ جانا ہے تو پھر داتا صاحب کی مزار پہ چادر چڑھا حاضری دے کے حضرت سے مانگ کے پھر کم شروع کر کے پھر لڑیں گے ووٹ شوٹ حاصل کرنے کے لیے. حضرت ووٹ کی بڑی مدد فرماتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ تمام اللہ کے اولیاء تھے کہ مزاروں کے عبرت کرو کہ میرا بلا ساری زندگی جو تیری باتیں کرتے رہے تیرے اتنے پیارے وہ بیچ گئے، اور ہم نے اسی مٹی میں آنا. ان قبروں پہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ عبرت پکڑو، ان کی زندگی ان سے سبق لو، اور پھر سبق لو کہ آخر کوئی وجہ ہے وہ لوگ فوت ہو گئے چلے گئے، لیکن آج دنیا ان کے لیے آئے کر رہی ہے تو ہم بھی اچھے عمل کریں، ہمارے مراد کوئی یاد کرے. ان کی قبروں پہ جانے کے بعد یہ مقصد تھا کہ ہم نہ کریں کہ یا اللہ ان قبروں کو اپنی رحمت کے ساتھ بھر دے، اپنے نور کے ساتھ ان کو بھر دے. تو جب ہم اللہ کے اولیاء کے دعائیں مانگیں تو اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے کہ یہ بندہ گناہ گر ہو کہ میرے اولیاء کے لیے مانگا ہے مجھ سے تو میں ارحم الراحمین ہوں تو کیوں نہ عطا کروں. تو یہ مقصد تو تھا کہ وہاں جا کے فریادیں کریں اور نظریں چڑھائیں اور چادریں چڑھائیں اور استغاثے کریں اور جا کے طواف کریں اور سجدے دیں اور بچے مانگیں اور الٹے پاؤں چلیں. یہ تو ایسا نہیں اللہ معاف فرمائے کہ شرک ہو، اللہ سے اللہ کوئی قسم ہو اگر تو وہ ہوگی شرک کی قسم. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا الگ ہے، طائف والوں کا خدا الگ ہے. دیکھا نہیں آپ ہے جب ابرہا نے کعبہ اللہ پہ چڑھائی تو بنو ثقیف نے اس کو کہہ کہ ہمارے خدا کو نہ چھو، ہم تمہارا راستہ نہیں روک، جاؤ کعبہ گرا دو، ہمیں کعبے سے ہمدردی، قریش سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ان پہ تم حملہ کرنا چاہتی ہو لاکھ دفعہ کرو، لیکن ہمارے اندر کو نہ گرا، ہمارے یہاں اگر جو ہمارا خدا ہے اس کو نہ چھیڑنا. اللہ ٹھیک ہے میں بھی نہیں چھڑتا، میں تو جا رہا ہوں کعبے کو گرانے. لیکن جب میرے مدنی پاک کے مقابلے کا وقت آیا کٹھے ہو تو یہود کی 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع جو مدینے میں آبا، ان تینوں کی دشمنیاں تھیں، تینوں کے سر علیحدہ تھے. لیکن حضور کا مقابلہ آیا کٹھے ہو گئے. پھر جب حضور کا مقابلہ آیا یہود مدینہ اور مشرکین مکہ سارے کٹھے ہو گئے. یعنی جب حضور پاک نے مدینہ پاک میں خندق کھو دیا ہے مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، تو وجہ یہ تھی نا کہ تمام احزاب اکٹھے ہو گئے، مدینے والے بھی اکٹھے ہو گئے، مکے والے بھی اکٹھے ہو گئے. تو اب حضور پاک فرمایا کہ ہم ان تمام قوتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ حضور ہماری فارس میں جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو روکنے کے لیے ہم خندق کھودتے ہیں تاکہ دشمن اس خندق کو عبور کر سکتا، اس سے عبور کرے گا، اترے گا تو ہم تیروں کی باڑ میں رکھ لیں گے. اور وہ گھوڑے سے کودے تو ایک جگہ کو 2000 گھوڑا اکٹھے تو نہیں جمپ کر سکتا. تو یہ حضور کو بڑی پسند آئی تو خود خندق کھودی مدینے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. وجہ کیا کہ کفر مل گیا. اس لیے جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی کو متحد ہو جائے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اکٹھا نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال فہم فرمائے. مسلمان کا یہ عالم ہے، یہ 7 گھر کو اگر آگ لگی ہے اس سے پوچھو جی کیا ہوا، وہ کہتے جی ٹھیک ہے گھر تو محفوظ. اگر کسی کا بیٹا اغوا ہو جائے وہ کہتے جی ہوتا رہتا ہے، جب اس کا بیٹا اغوا ہو پھر چیتا ہے، پھر رونا شروع کرتا ہے، اس کو دوسرے کے بیٹے کا دل نہیں ہوتا. اگر کوئی مسلمان کہیں مر جائے، یعنی کافروں کو دیکھو ان کا اگر کہیں کوئی ایک آدمی بھی مر جائے تو ملک کھڑا ہو. ایک مسلمان کا خون اتنی ستا ہے کہ جہاں جہاں بہا دو کوئی پوچھنے والا. وجہ کیا ہے کہ آج اسلام صرف نام باقی رہ گیا ہے اور مسلمان قانونی مسلمان ہے، ایک رسمی مسلمان ہے کہ ہمارے پاسپورٹ میں اور آئیڈینٹی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہمارے اندر نہ اسلام والا عقیدہ ہے، نہ اسلام والے اخلاق ہیں، نہ اسلام والا کردار ہے، نہ وہ عمل ہے اور نہ وہ افعال ہے، صرف ایک مجرد نام ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر اندھ لڑکیاں تاک اٹھا کے دیکھیں اپنی فریاد اور مسافروں کے ذریعے بھیجیں سندھ سے اب
تو اب سے محمد ابن قاسم اٹھے اور کفر کو مرتا ہوا وہاں تک جا کے پکڑ ڈالے کہ مسلمان لڑکی کی عزت پہ حملہ کیوں کیا گیا. اور آج مسلمان کی وہ بیٹیاں کون ملک ہے جس میں ان کی عزت پامال نہیں کی جاتی، جہاں ان کی اب تو اجتماعی حرمت ریزی کی جاتی ہے، اجتماعی ابرو ریزی کی جاتی ہے، اور اس بعد ابرو ریزی کرنے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، انہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے. لیکن مسلمان پھر بھی زندہ کا سے مسیح ہوتا، جب تک کوئی ہماری بیٹی کو نہ جلائے ہمیں تکلیف ہی نہیں ہوتی. تو یہ ہماری بے حسی کی وجہ ہے کہ ہم اسلام صرف نام لیوا ہیں، ورنہ ہمارے اندر بات باقی نہیں. تو اس لیے دیکھیں جو مراد ہوئی مفسر رحمہ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں، قرآن میں فرمایا کہ لا ریب، کوئی شک نہیں. اگر کسی نے اظہار شک کیا ہے تو اس کے اپنے حق شک، اس کے اپنے فکر و نظر میں شک ہے. اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں، اللہ کے کلام میں شک نہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا کبھی ریب المنون وان کنتم فی ریب مما، یہاں پر لا ریبی. اب مفسر فرمائیں کہ کبھی ری جو ہے تہمت کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جیسے یاد رکھیں نا کہ ذنب جو ہے گناہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور ذنب جو ہے الزام کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ ذنب بمانے گناہ، ایک ہوتا ہے لفظ ذنب بمانے الزام گناہ. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لہم علیہ ذنب، ان کا ایک گناہ ہے یعنی الزام گناہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی گناہ تو نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک تھپڑ مارا، اگلا مر گیا. نہ قتل کا ارادہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور نہ عمد تھا، نہ قصد تھا، اور نہ عام طور پہ تھپڑ سے مرتا ہے. کوئی آدمی کسی کو مرنا چاہے تھپڑ تھوڑے مرتا ہے. تو اس لیے بحال تو کبھی ذنب بمانے الزام ہوتا ہے، کبھی ریب بمانے تہمت ہوتا ہے. جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جیسے فرمایا شاہ نے بسین قاضی عجبی عربتنی یعنی تہمتنی فقلت کلانا کلانا این مریب، یعنی ہم دونوں جو الزام لگانے والے. وستل ایزن اور ریب مانے حاجت بھی استعمال ہوتا ہے. قضینا انتہامت کل ریب، انتہامہ میں آئے اپنی ہر حاجت ہم نے پوری کر، تو حاج کے معنی میں بھی ہے. وخیبر سماجب من الصیبہ ومان الکلام هنا ان هذا الكتاب هو القرآن لا شک فی انه نظر من اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا معنی ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا معنی یہ ہوگا کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شو نہیں، یہ اللہ کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. وہاں بھی فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اور بماتے وقال بمہذا خرن وبعنا هو النحی ای لا تتابو. اور بعض زمانے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بظاہر تو یہ خبر ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کبھی خبر ہوتی ہے مراد نہ ہوتی ہے کیا نا لا ترتابو، اے کافر قرآن میں شک نہ کرو. ماں ہے یعنی اعتبار ظاہر خبر ہے لیکن مراد نہیں ہے، مراد نہ ہے لا شک نہ کرو، یہ اللہ کا قرآن ہے. اور اللہ کے یعنی یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کسی نے غور کیا اس کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. ایک دن اسی طرح مجلس سے دار الندوہ فار مشرقین کی مجلس تھی. دار الندوہ ایک جگہ انہوں نے بڑی تھی حرم کے اندر، مسجد الحرام کے اندر. وہاں بیٹھ کے وہ میٹنگز وغیرہ کرتے تھے اپنی، اور نہ جاتا ہے تو انہوں نے بیٹھ کے ایک دن غور کیا کہ بھئی حضور پاک جو کلام پڑھتے ہیں یہ کیا ہے. کسی نے کہا بھئی پتہ نہیں، معلوم تو ہوتا ہے جیسے سحر ہو، جادو ہو. وہ جادو کیوں کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور محمد مدنی کا پروانہ بن جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ شاید یہ جادو ہے کہ جس پر حضور پڑھ دیتے ہیں بس وہ دیوانہ بن جاتا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ کسی کا جادو ہے. کسی نے کہا کہ نہیں جادو نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہانت کی کوئی قسم ہے. جیسے کاہن لوگ ہیں نا، وہ بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی مسجع قسم کی باتیں، عبارتیں بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں. تو ولید ابن ان کا بڑا آدمی تھا کافروں کا. ولید ابن المغیرہ مکے کا بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا زمیندار تھا، اور بہت بڑا مالدار تھا، اور بڑا عقل والا، فہم والا، سمجھ والا، یعنی کافر اس کو بڑا مانتے تھے. تو ولید ابن المغیرہ نے کہا ابھی جال سے کیا کرو
کہ تم جانتے ہو کہ میں علم والا ہوں، فہم والا ہوں، عقل والا ہوں، اور میں سحر اور غیر سحر میں، شعر اور غیر شعر میں فرق کر سکتا ہوں۔ تم لوگ سب یہاں بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جا کر میں قرآن سنتا ہوں اور واپس آ کر تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے یا حضور پاک خود بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں، یا کوئی شعر کی قسم ہے یا کہانہ کی قسم ہے۔ میں ابھی جا کے فیصلہ نے کہا بھی ٹھیک ہے، تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو، جاؤ فیصلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد الحرام میں بیٹھے تھے، ولید ابن المغیرہ آ گیا اور اس نے آ کے سلام کیا اور کہنے لگا کہ یا ابن عم، کیونکہ رشتہ داری تو سب کے ساتھ تھی، کہنے لگا ہے میرے بھتیجے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، جو تم ہمیں قرآن سناتے ہو وہ کیا ہے، ہمیں سیدھی بات بھی بتلائیں۔ کہ انہوں نے کہا اللہ کا کلام ہے۔ کہا اچھا مجھے آپ کچھ سنا ہے۔ حضور نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم سنو۔ تو ولید بن المغیرہ بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ سورۃ الغافر کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ ابھی آپ 4 آیتوں پر پہنچے تو کانپنے لگے۔ اس نے کہا حضور بس بس بس، اس سے آگے میرے اندر برداشت ہی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یعنی اللہ کلام ہو اور پڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اندازہ کریں آج کوئی اتنا 1400 سال گزر گئے، آج بھی کوئی مصر کا قاری پڑھے تو آدمی جھوم جاتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے والا ہو ماشاءاللہ، اللہ پاک نے اس ملک پر بھی کوئی خاص کرم کیا۔ اللہ شان ہے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد، کوئی بھی قاری تو خیر قاری ہے نہیں، ان کا کیا مقابلہ، ان کا عام آدمی جو قرآن پڑھے تو وہ بھی خوبصورت پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ جن کو عطا فرما دیں، اللہ نے انہیں زبان دی ہے، اللہ نے انہیں لحن دیا ہے۔ اور پھر وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہمیشہ کبھی کبھی بہت بڑے عالم ہیں، تو کبھی کبھی وہ کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وکیل صاحب گزارش یہ ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مصر والے سارے جو ہے نا، یہ جو مرضی آئے کرتے پھریں، جائیں گے سارے جنت میں، اور پڑھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور نے پڑھا نا جی ان عذاب ربک لواقع، بس کانپ گیا، اس نے کہا جی بس 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 آگے میں سن ہی نہیں سکتا۔ اور ولید وہاں سے ڈرا جناب، ایسا تھر تھر کانپتا ہوا سیدھا گھر چلا گیا۔ یہ ولید ابن المغیرہ خالد ابن الولید کا باپ ہے، حضرت خالد کا باپ ہے ولید ابن المغیرہ۔ یعنی اب دیکھیں بیٹا ابطال ہے، بدر الاسلام ہے، اور خود حضور کا سب سے بڑا دشمن۔ اب گھر چلا گیا، ابو جہل انتظار میں تھا، انہوں نے کہا بھی دیکھو جو بھیجا جو تھا حضور کی خدمت میں، ولید آ گیا۔ انہوں نے کہا ادھر تو نہیں ہے، انہوں نے کہا سنو، ابو جہل نے کہا بات معلوم ہوتا ہے ولید گیا، اس نے بھی قرآن سن لیا، وہ بھی مسلمان گیا، وہ ہماری طرف آنا تھا، نہیں آیا تو کدھر گیا پھر؟ لیکن ٹھہرو میں آتا ہوں، اس کو پھر بھٹکاتا ہوں راستے سے۔ ابھی جال پہنچا اس کے گھر پہ، دروازے پہ پہنچا، بلایا کر ہاں معلوم ہوتا ہے میں بھی حضور بھی کوئی شکبہ آئندہ کے لیے ہمت کے ارادے رکھے ہو، اس لیے مل رہے ہیں حضور سے۔ اس کو سا کیا کہ میں غریب ہوں کہ میں حضور کے سی لوں کہ مجھے کچھ ملے، چڑھانا مقصود تھا۔ اس نے کہا تم تو فیصلہ کا دیکھو جال بات سنو، جو حضور پڑھتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ جادو ہے، یہ بالکل معلوم یہ ہوتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات یہ کہتے ہیں ان فیہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وان علیہ لمثمر۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں، کہے گا اس قرآن میں ایک حلاوت ہے، ایک چاشنی ہے، اس کلام میں ایک مٹھاس ہے، اور پھر اس کلام کے اندر ایک جڑ ہے، اور اس کلام کا اوپر جو ہے معلوم ہوتا ہے ثمر سے لدا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک تر و تازگی ہے، معلوم ہوتا ہے ابھی یہ قرآن اترا ہے۔ تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بات ٹھیک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کا کلام، تو غور کرنے آئے نا جی، تو دشمنوں کی یہ اعتراف کا پڑا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ زمانے حضور کے زمانے میں اسی کعبۃ اللہ پر عرب شعراء جو تھے جب قصیدے لکھتے تھے تو کعبے پہ لٹکا دیتے تھے کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا تو جواب لکھ کر مقابلے لٹکائے، اس کو کہتے تھے سبع معلقہ۔ اب بھی وہ کتابیں ملتی ہیں۔ اچھا اب بھی عرب کا ایک ملک ہے، وہاں کسی نے شادی کرنی ہو نا جی تو وہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ جس لڑکی کو 7 معلقات یاد ہوں
وہ اپنا نام ظاہر کرے تاکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہاں جیسے قرآن حفظ کیا جاتا ہے، سبا معلقہ حفظ کرتی ہے، اور پھر وہ اپنے گھر پہ جھنڈا باندھتے ہیں کہ اس گھر میں لڑکی موجود ہے جس کو سبا معلقہ. ایسے کئی گھروں سے پھر جھنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر لوگ جا کے رشتہ مانگتے ہیں. آگے کیا ہے سبا معلقات؟ ہم آپ فرمائے شاعروں کا کلام ہے، اور تمام عشق ہے، اور شاعری ہے، اور شراب ہے، اور شباب ہے، اور کیا ہے سبا معلقات میں؟ کیونکہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون. کیا ہے اس کے اندر کے جو آدمی یاد کرے اسے؟ ہاں، ایک ہے طالب العلم ادب پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اس میں فخر کیا جائے کہ جس لڑکی کو یاد ہوگا فخر کرے آدمی تو وہ لڑکی جو حافظ قرآن. تو بہرحال تو انہوں نے تو ایک آدمی کو سوجی، اس نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے کعبے پہ لٹکا دی. اب جو شاعر آئے غور کرے، وہ کہ یہ اس کا کیا مقابلہ کریں؟ جتنے شعراء تھے عاجز آ گئے. آخر ایک شاعر بڑا عقل والا تھا، اس نے نیچے لکھ دیا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، کی قسم یہ بندے کلام ہی نہیں. اگر بندے کا کلام ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیتے، لیکن یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے تو ہم مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ لا ریب فی، اس میں کوئی نہیں، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. تنزیل من رب العالمین، تنزیل من حکیم حمید. اللہ نے اس کو اتارا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اور ریب کا معنی ہے تہمت بھی ہے، اور ریب کا معنی حاجت بھی ہے. تو قرآن میں بھی تو ہماری سارے دین کی حاجتیں ہیں اور دنیا کی حاجتیں ہیں، اور اسی طرح یعنی کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اس پہ تہمت لگائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر جرت ہے تو فاتو فلیاتو بحدیث مثلہ، ایک آیت بنا کر لے آؤ مقابلے پر، پھر تو بات ہوئی نا. ایسے کہہ دینا ہم قرآن کو نہیں مانتے. اب یعنی آپ اندازہ کریں 14ویں صدی کی بات ہے، اور یورپ کے ملک میں عیسائیوں کا جو سب سے اس وقت بڑا پادری ہے، اس کے ساتھ جب مناظر ہوا تو اس مناظرے میں ہمارے مناظر نے اس سے کہا کہ بات سنو، باقی سارے جھگڑے بعد میں کر لیں گے. تم انجیل کو مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے. اس نے کہا میں تمہیں انجیل کا ایک صفحہ بتاتا ہوں کہ فلاں صفحہ جو ہے اس قوم کے سامنے تم پورے کا پورا پڑھ دو، اس کی عبارت میں ادھر ادھر کوئی ہیر پھیر نہ کرنا، پوری عبارت پڑھ دو، میں تمہیں مان لوں گا کہ تم جیت گئے. اب جناب وہ کہا کیوں، یہ تو ضروری ہے کہ میں وہ پڑھوں؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی، مجھے تم کہو قرآن جہاں سے کہو میں پڑھتا ہوں. جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو تم پڑھتے ہوئے کیوں شرماتے ہو یا کیوں ڈرتے ہو یا کیا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ یعنی اس نے بڑا زور لگایا. آخر اس نے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم زہر کا پیالہ پی لو گے لیکن نہیں پڑھو گے، چونکہ تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنا بکواسات بھرے ہوئے ہیں، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ انجیل کا ایک صفحہ پڑھ سکے. لیکن قرآن 1400 سال ہو گئے، جہاں مرضی آئے آپ آج بھی چیلنج کر کے پڑھیں. یعنی قرآن کو تو ہر طرح آزمایا گیا ہے نا. وہ ایک بہت بڑا مغنی ہے، علم موسیقی کا بہت بڑا ماہر ہے، جو اسلام لے آیا. اس نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے اتنی بڑا علم دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے منہ سے آواز نکالے تو میں اس کی ایک دھن بنا لیتا ہوں. تو میں نے قرآن پہ ریسرچ کی، اور سارے قرآن پہ ریسرچ کرنے کے بعد صرف ایک جگہ ایسی آئی جہاں مجھے شبہ پڑا. ایک جگہ پر آ کر مجھے اپنے علم موسیقی کے، وہ علم موسیقی کے مقابلے پر قرآن کو سمجھ رہا ہے جو اس کے پاس علم ہے. جیسے رکانہ نے حضور سے کہا تھا، اس نے کہا آپ نے فرمایا اسلام لے آؤ. اس نے کہا حضور میں پہلوان آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ سچے ہیں کہ نہیں ہیں. میرے پاس تو ایک آزمائش ہے کہ میرے پاس ہے طاقت. آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، اگر آپ مجھے گرا دیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نبی ہیں. مجھے طاقت کے بغیر اور کوئی گرا نہیں سکتا. میں تو امتحان لوں گا کشتی کے ذریعے، کیونکہ میرے پاس طاقت ہے اور مجھے کوئی گرا نہیں سکتا. اور آپ جو مجھے گرا دیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بھی یہ کوئی اور طاقت ہے.
تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں کشتی لڑتا ہوں تمہارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے باقاعدہ کشتی لڑی اور رکانہ گر گیا۔ جب گر گیا کہنے لگا حضور ایک دفعہ تو میں پتہ نہیں کیسے گر گیا، میں حیران ہوں، ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیں۔ حضور نے فرمایا تم پھر لڑ لو، اب نبی کا مقابلہ کون کرے؟ تو حضور نے پھر پکڑا اور پھر گرا، نے کہا حضور ایک دفعہ پھر بھی دے دیں۔ تو آپ نے کہا اچھا اٹھو پھر لڑو۔ تو حضور نے پکڑا پھر گرا دیا، انہوں نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، واہ اللہ کے رسول۔ میں نے اپنی طرز پہ امتحان لینا ہے۔ پہلوان اپنی نظر سے سوچے گا، علم کی والا اپنی نظر سے سوچے گا، علم اپنی نظر سے سوچے گا، یا آپ دنیا اتنی اور کی ٹھوک بلائیں اور ان کا میرا اللہ نے جو قرآن میں اوحا ربک الی النحل ان اتخذی بیوتا ومن الشجر ما یعرشون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سمجھایا ہے شہد کی مکھی کو کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں تم نے اپنا چھتا کیسے بنانا ہے۔ وہ شہد کی مکھی جو اپنا چھتا بناتی ہے کہ ہر خانہ مسدس ہے، اور جناب ایک خانے کا دوسرے کے اندر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ فرق ہو۔ تمام دنیا کے آپ انجینئر لے آئیں، اس کے مقابلے کے بنا کے دکھا دیں، وہ ایک مکھی نے بنایا، کیوں؟ سکھانے والے نے جو سکھلایا ہے، اس میں مکھی کا تو کمال نہیں ہے، اصل کمال تو اس ذات کا ہے جس نے سکھلایا ہے۔ اب جناب اسی طرح سے اچھا بعض لوگ بڑے بڑے ریاضی دان ہوتے ہیں، حساب والے ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن کو حساب سے سمجھا، انہوں نے کہا جی ضرب جمع تفریق، تو اب اس چکر میں آئے، انہوں نے کہا جی قرآن جو کہتا ہے لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ غار میں رہے 300 اور زیادہ 9 سال، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ 300 اور 9 سال، اور صرف یہ بھی نہیں کہا کہ 309، فرمایا 300 سنۃ وازدادوا 9۔ اب انہوں نے حساب نکالا کہ بھائی قمری سال کے دن کتنے بنتے ہیں اور شمسی سال کے دن کتنے بنتے ہیں، تو اگر 300 سال ہم لے لیں مثلا قمری اور ادھر رکھیں شمسی، 9 دن کا فرق آتا، تو وہی اللہ نے حساب کر کے بتلایا کہ 300 سنۃ وازدادوا 9، انہوں نے حساب سے پرکھا۔ ایسے انہوں نے کہا جی قرآن میں کحبۃ انبتت 7 سنابل فی کل حبۃ 100 فی کل سنبلۃ 100، اب 7 کو 100 سے ضرب دو تو کتنا ہو جائے گا؟ 700 میں اچھا عرب کا قاعدہ بھی موجود ہے، کیونکہ جو حساب دان تھے، جو ریاضیات کے ماہر تھے، انہوں نے قرآن مقدس کو حساب کی نظروں میں جانچا۔ علم موسیقی والے نے علم موسیقی کے ذریعے قرآن کو جانچا، اور ایک آیت پہ کہتا ہے میں آ کے پھنس گیا کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں ایک عالم کی خدمت میں گیا، میں نے کہا جی ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وہ آواز جو ہے یا لحن جو ہے یا اس کا جو فن ہے وہ بن نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا جی لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، یہ بات نہیں بن رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ لست علیہم بمسیطر جو ہے تم پڑھتے کس سے؟ سین سے پڑھتے ہو سواد سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو سواد پڑھ رہا ہوں۔ نے کہا بس یہی تو غلطی ہے، اب سین سے پڑھو۔ تو جب وہ کہتا ہے میں سین سے پڑھا لست علیہم بمسیطر، تو فوراً وہ میرا جو آواز تھی بن گئی، جو بن گئی تو میں نے کہا ہاں بس میں نے کہا جی اب مجھے کلمہ ہی پڑھا دو، مجھے سمجھ آ گیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ تو یعنی قرآن مقدس کو جس طرح بھی آزمایا ہے دشمنوں نے، اور جس طرح بھی انہوں نے امتحان لیا ہے اللہ کے قرآن، اللہ کے قرآن نے خبر دے دی کہ میرے نبی کو معراج ہوا ہے۔ اب جب خبر آ گئی تو کافروں نے یوں آزمایا کہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے حضور کی خدمت میں، اور آگے کہنے لگے کہ جی آپ معراج پہ تشریف لے گئے اور اسراء پہ آپ نے فرمایا ہاں بھائی، تو کہاں تشریف لے گئے؟ فرمایا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی۔ انہوں نے کہا اچھا جی آپ ایسا کریں، ہمیں یہ بتلائیں کہ ہمارا ایک قافلہ جا رہا تھا، گیا تھا شام کی طرف، اور وہ شام صاف ہو چکا ہے، وہ قافلہ بھی آپ کو ملا تھا راستے میں، اگر آپ شام گئے تھے تو اس قافلے کو آپ نے دیکھا تھا، وہ اس طرح امتحان لینے کے لیے آ گئے۔
کہ جی جب آپ کا قرآن آپ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اسراء اور معراج کرایا تو اس قافلے کو آپ ملے تھے؟ حضور نے فرمایا اس قافلے کو ہم نے دیکھا تھا، وہ قافلہ ملا تھا، بلکہ قافلے والے آ جائیں تو تم ان سے پوچھنا کہ میری سواری جب گزری تو ان کا ایک اونٹنی ڈر گئی، جب ڈر گئی تو وہ دوڑی اور اس کا سوار گر گیا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا، وہ تمہارا آ جائے گا ٹوٹے ہوئے بازو والا بھی۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا جب آئے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی قافلہ ہمارا پہنچے گا کب؟ بدبختو قافلہ تمہارا ہے، حضور کو کیا تعلق ہے بتانے کا؟ تمہارا قافلہ ہے، پہنچے یا خدا کرے غرق ہو جائے۔ یعنی حضور پاک اسی لیے معراج پہ گئے تھے کہ تمہارے قافلے کے پروگرام گنتے رہیں گے کب پہنچے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ فلاں دن ہوگا، صبح کا سورج نکلے گا اور قافلہ تمہارا جو ہے مکے میں پہنچے گا۔ تو اب جناب وہاں سارے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سورج نکلے دیکھیں، ابھی یوں ہی سورج نکلا اور قافلہ نظر آیا۔ جب قافلہ پہنچا تو پوچھا بھی یار تمہارا کوئی آدمی گرا؟ تو نے کہا جی پتہ نہیں، کوئی ایسی تیز رفتار چیز گزری، اونٹنی ڈر گئی، گرا، میرا بازو ٹوٹ گیا۔ تو ان دشمنوں نے قرآن کو یوں آزمایا کہ قرآن جو خبر دے رہا ہے وہ سچی ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن جو خبر دے رہا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ جو قرآن خبر دے رہا ہے سچی ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں نے یوں بھی آزمایا، تو جس طرح بھی آزمایا قرآن حق نکلا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، نہ دنیا پہلے کوئی شک کر سکی اور مقابلہ کر سکی اور نہ قیامت تک مقابلہ کر سکی۔ یعنی آپ دیکھ لیں جو لوگ چاند پہ کمندے ڈال رہے ہیں، اگر قرآن کا مقابلہ کر سکتے بھلا چھوڑ دیتے۔ جو لوگ چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، خلا کو تسخیر کر رہے ہیں، وہاں مراکز بنا رہے ہیں، ہوا کی لہروں کو اپنے تابع کر کے پیغام رسانی کا کام لے رہے ہیں، سیارات اور سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا پہ کنٹرول، اگر قرآن کا مقابلہ کر سکتے تو قرآن کے مقابلے پہ ایک چھوٹی سی کتاب بنا کے نہ لے آتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج تک کوئی ماں کا لال لے علم تفعلوا ولن تفعلوا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی باغ یہ نہ کر سکے ہیں، ولن تفعلوا، نہ قیامت تک اس کلام کا مقابلہ کر سکتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں، کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اس میں کیسے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اتارا ہے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بعض قرآن پڑھا ومن القراء من یقف علی قولہ تعالی لا ریب ویبتدئ بعدہ، اب کہتا ہے بعض مفسرین نے یوں بھی پڑھا ذالک الکتاب لا ریب، وقف کر دیا، فیہ ھدی للمتقین، پہلے تو یوں پڑھا جاتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور بعض قرآن نے یوں بھی پڑھا ہے ذالک الکتاب لا ریب، یہ اللہ کا قرآن ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اس قرآن میں ہے کیا؟ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ بعض قرآن نے یوں بھی قرات پڑھی ہے، یعنی ایک قرات وہ بھی ہے اور ایک قرات جو ہے ریب پر وقف بھی ہے۔ والوقف علی قوله تعالی لا ریب فیہ اولا، مفسر فرماتے ہیں لیکن لا ریب فیہ یوں وقف کرنا جو ہے زیادہ بہتر ہے، للآیت التي ذکرناها ولأنه يصير قوله تعالی ھدی صفۃ للقرآن وذلك ابلغ من کون فیہ ھدی۔ مفسر فرماتے ہیں جب ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب وقف کریں ھدی للمتقین، ھدی صفت بنے گی قرآن کی۔ اگر ہم ریب پہ وقف کریں تو پھر یہ ہوگا کہ اس میں ہدایت ہے، لیکن اس کو سراپا ہدایت کہنا زیادہ ابلغ ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ اولا ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ وَهُدًى يَعْتَمِدُ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَمَنْصُوبًا لِلْحَالِ وَخَصَّةُ الْهِدَايَةِ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ھدن جو ہے اعتبار قواعد کے یا تو مرفوع ہے صفت کے اعتبار سے، یا اس کو نصب پڑھی گئی ہے بے اعتبار حال کے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ہدایت ہے قرآن لیکن ھدی للمتقین، ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں،
جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. جیسے اللہ فرماتے ہیں کما قال قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید. جیسے کہ اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آئے گویا ان کے کانوں میں بوجھ اور ثقل پڑا ہوا ہے اور وہ اندھے ہیں قرآن کو نہیں پڑھتے. ان کے لیے ایسے اولئک ینادون من مکان بعید جیسے دور سے پکارا جا رہا اور وہ سمجھ نہ رہا ہے. لیکن قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو ایمان لے آئے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. کیا معنی؟ یعنی روحانی علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے، دین میں فائدہ بھی ہے، دنیاوی مفادات بھی ہے. جس نے قرآن پکڑ لیا اس نے دین و دنیا آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر لی. اس لیے حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وہ رسی کیا ہے؟ القرآن. اللہ نے جو کتاب اتاری حضرت محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ بھئی جو چومتے ہیں ان سے تو چومنے والوں سے پوچھو بھی کیوں چومتے ہو؟ ویسے بہرحال جہاں تک میں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت ہے کہ نام دیکھا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک آدم علیہ السلام نے دیکھی تھی اپنے ناخنوں میں تو انہوں نے چوما تھا. اور اسی طرح کہتی ہیں ایک کتاب کے اندر، ایک کتاب کے حاشے پہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے انگوٹھے جو ہیں وہ چومے تھے، تو اس وجہ سے وہ عمل کرتے ہیں. اور یعنی یہ بات یاد رکھیں جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق ہے بالکل جھوٹی روایت ہے. جہاں تک حضرت سیدنا صدیق کا حوالہ ہے وہ بھی بالکل مکذوبہ اور موضوع روایت ہے. دیکھو نا جی، اب مثلا آپ سب نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا؟ دیکھا؟ تو اگر سیدنا صدیق ایسا کام کرتے تو 2 لاکھ صحابہ دینے والے تھے، کوئی ایک تو ذکر کرتا رہا. آپ سب کو نظر آ گیا اور حضرت صدیق کا عمل اور کسی کو بھی نظر نہیں آیا. بھئی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے جو سب کو نظر آنے والی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روایات کو جہاں نقل سے پہچانا جاتا ہے وہاں عقل سے بھی پہچانا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں عقل کیوں دیا ہے؟ مجھے بات بتائیں، یہ ناخن جو ہے یہ بڑی اچھی جگہ ہے یا دل اچھی جگہ ہے یا آنکھیں اچھی جگہ ہے؟ یعنی میرے مدنی کا صورت اور فوٹو بھی نکالا تو کہاں نکالا؟ اس سے بڑی گستاخی ہے کوئی حضور کی شان ہے؟ تم کہتے حضور کا میرے دل میں آ گیا تصور، میری آنکھوں میں آ گیا، میرے دماغ میں آ گیا، میرے فکر و نظر میں آ گیا. یعنی وہ چیزیں جن کا کاٹ کے پھینک دینے کا حکم ہے تو وہاں حضور کی تصویریں لے آتے ہو. اس سے بڑا گستاخ اور بے ادب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ اگر یہ انگوٹھے چومنا، اچھا آج بھی دیکھو مثال کے طور پر میں استاد ہوں، مثلا ایک استاد اگر شاگرد محبت کرے تو میرا ماتھا چومے یا ہاتھ چومے یا مجھے گلے لگائے یا اپنا ہاتھ چومے اور محبت مجھ سے کر رہا ہے. یعنی اللہ نے عقل نہیں دی، کھوپڑی نہیں دی، اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے. بھائی اگر اس شاگرد کو میرے ساتھ محبت ہے، کیا کرے گا؟ آگے میرا ہاتھ چومے گا، آگے مجھے سینے سے لگا لے گا، آگے میرا ماتھا چوم لے گا، آگے مجھ سے پیار کرے گا، یا وہیں بیٹھے رہے استاد جی مجھے آپ سے بڑا پیار، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، ہاتھ اپنے چوم رہا ہے، پیار مجھ سے ہے. اتنی بڑی گستاخی دنیا میں کسی کی میں نے نہیں دیکھی آج تک. دعا کرو اللہ ان کو بھی حضور کا ادب سکھلائے، اللہ ان کے دلوں میں بھی میرے مدنی محمد کی محبت ڈال دے. وہ بیچارے کر تو محبت رہے ہیں لیکن پٹڑی غلط ہے. جب تک سیدھی پٹڑی پہ نہیں آئیں گے مدینہ نہیں ملے گا. جب تک مدینے کی سڑک پہ نہ چلو مدینہ کہاں ملے؟ جا تو رہو یورپ اور رہو کہو مدینے جا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے کی سڑک کب ملے گی؟ جب صراط مستقیم پہ آؤ گے اور وہ قرآن و سنت ہے. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود بھی اور میرے ملائکہ بھی رحمت اور درود بھیجتے ہیں کس پر؟ محمد الرسول اللہ پر۔ آگے اللہ نے پہلے اپنا بتلایا، ملائکہ کا بتلایا، پھر حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ کس کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو، کافروں کو حکم نہیں، بدبختوں کو حکم نہیں، منکرین کو حکم نہیں، یہود کو حکم نہیں، ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ آگے کیا ہے؟ یہ حکم ہے کہ اپنے انگوٹھے چومو۔ ہاں جی، نہیں کہا قرآن؟ تم کہاں سے لے آئے پھر؟ قرآن نے کیا کہا؟ قبلوا ابہامکم، اپنے انگوٹھے چوما کرو، یہی حکم ہے۔ تمہارے ملک میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، پڑھ لو، حد درد کیوں ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے مدنی پہ درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا، سامنے کا حکم، وہ سلام نہیں جو تم پڑھتے ہو، بلکہ وہ سلام ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ تم اذانوں پہلے یہ آیت بھی پڑھتے ہو اور پھر انگوٹھے چوم کے قرآن کے مخالف بنتے ہو۔ قرآن تو حکم دے رہا ہے کیا کرو؟ ایمان والو کیا کرو؟ تو جو درود پڑھتا ہے وہ تو ہے ایمان والا، باقی خود جانو۔ اور میرے پاک نبی نے کیا فرمایا کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ، مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضور نے یہ نہیں من قبلا وہامہ مرۃ واحدہ، جو اپنے انگوٹھے ایک دفعہ چومے گا تو اس پہ رحمت نازل ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو درود پڑے گا رحمت اس پہ نازل ہوگی۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے اذا ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے آگے میرا ذکر آئے، میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرا ذکر سنے اور وہ اپنے انگوٹھے نہ چومے۔ یہ تو لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا، کہتے جی آدم نے چوما تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو بین نکاح بھی جائز ہو گئے۔ تو عجیب بات ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، بیچارے کر محبت رہے ہیں لیکن ہلے ہوئے ہیں، دعا کرو عیدی پہ آ جائیں، ورنہ ان کا مقصد بھی حضور سے محبت ہے، وہی دشمنی تو ان کو بھی نہیں نا بیچاروں کو، نعوذ باللہ، وہ بھی محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن محبت کا انداز غلط ہے۔ کوئی آدمی بیوی کو محبت کرتے کرتے ماں کہہ دے تو کہہ جی میں تو محبت کر رہا، ہم کہیں گے نکاح تو ختم ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اس لیے انگوٹھے چومنے سے بدعت بنے گی، اور جب بدعت بنے گی بدعت کا مقام جہنم ہے، اور مرتبہ کم ملے سنت آئے، مدنی کا فرمان آئے گا۔ پھر ایک درود پڑھو گے اللہ 10 دفعہ رحمت نازل کرے۔ اور میرے انگوٹھے چومنے، میرے ہاتھ کیا، میں تو کہتا ہوں ساری دنیا کے کروڑوں ہاتھ میرے مدنی کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میرا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھا کریں اللہ بارک و تعالی، ہم تو درود بھی نہیں، اللہ فرمایا میرے نبی پہ کیا بھیجو؟ درود بھیجو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ یا اللہ آپ درود بھیجیں میرے مدنی پر۔ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں تم بھیجو، تم کہتے ہو تم بھیجو، میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو، اور تم پھر مجھے کہہ رہے ہو جی آپ بھیجو۔ تو بندہ کہتے یا اللہ تیرے مدنی کی شان اتنی اونچی ہے اور میری زبان اتنی گندی ہے، پتہ نہیں میں آپ کی شان کے مطابق بھیج سکوں یا نہ بھیج سکوں۔ میں اپنی عاجزی کا اقرار کر کے پھر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے میرے مدنی کا شان ہے ان کی شان کے مطابق خود رحمت بھیجے۔ ہماری تو زبان بھی اس قابل نہیں۔ اسی لیے جو محبت والے لوگ ہیں نا، اسی لیے حضرت رومی نے کہا تھا نا کہ اگر کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب، کہ میرے اللہ میں اگر 1000 بار مشک اور گلاب کے پانی سے بھی اپنی زبان کو دھو ڈالوں، تیرے نبی کا نام لیتے ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور تم اپنے گندے ہاتھ بھی چوم لو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کر لو۔ دعا کرو اللہ پاک ان میرے بھائیوں کو عقیدے کی سمجھ عطا فرما، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں بیچارے، بس
مولویوں نے ایک راستے پہ لگا دیا ہے.